گلگت بلتستان کے نام پہ یہاں جمع ہے، تو ہم کون سے ہمارے ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم پروگرس نہیں کر پاتے. تو میرے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اجتماعی مسائل کو انفرادی حل کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو بات طے ہونی چاہیے کہ گلگت بلتستان کے جتنے مسائل ہیں وہ اجتماعی ہیں تو اجتماعی حل ہوں گے، وہ انفرادی حل نہیں ہوں گے. کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی نہیں حل کر سکتی. اگر ہم اس کو اپنی تاریخ کے حساب سے ہم آگے بڑھتے ہیں تو گلگت بلتستان تنازع کشمیر کا حصہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جب یہ تنازع کشمیر کا حصہ ہے تو کشمیر کے 3 پارٹس ہیں، ایک جموں کشمیر ہے، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے. تو جموں کشمیر کے پاس کون سے رائٹس ہیں، آزاد کشمیر کتنا امپاور ہے، اور گلگت بلتستان کے کیا حالات ہیں. اس حساب سے جموں کشمیر کی اندر جو آبادی ہے وہ اپنے ریجن کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر کتنا کنسنسس ہے، گلگت بلتستان میں کیا حالات ہے. تو جب ان ساروں کو آپ کمپیئر کرتے ہیں تو پھر ود ریسپیکٹ آپ پاکستان کے ساتھ اس کو دیکھیں لنک کر کے کہ پاکستان کا ڈسکورس کیا ہے، پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کی کیا پروپوزیشن ہے. اس کو بھی آپ کو مد نظر رکھنا ہوگا، انٹرنیشنلی بھی اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اور پاکستان کے اندر پولیٹیکل سپیس بھی دیکھنی ہوگی. ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو 75 سالوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان میں کوئی پروگرس نہیں ہوئی. کہنا بڑا سمپل سا، الفاظ ادا کرنا بڑا آسان ہے. 75 سالوں سے اس پہ کنٹریبیوٹ کس نے کیا ہے نہ ہونے میں. کسی کو بلیم کرنا بھی بڑا آسان ہے، جو بلیم کرتا ہے اس کے کیا کنٹریبیوشن. فرض کریں آپ الزام لگاتے ہیں تو آپ کی تحریک آپ نے کتنی جدوجہد کی ہے. جدوجہد تو فکر نہیں ہے نا کہ آپ نے پولیٹیکل کنسنسس کی جدوجہد. اگر آپ نے چھوٹی مسجد ہی بنانی ہے، اس مسجد کے اندر ہی اپنی مرضی کی اذان دینی ہے، تو پھر تو اس پورے رکاوٹ کے ذمہ دار آپ ہیں. اگر آپ نے گلگت بلتستان کو دیکھنا ہے تو گلگت بلتستان میں ڈائیورسٹی ہے، مختلف ذہنیت کے لوگ ہیں، مختلف خیالات کے لوگ ہیں. اب ان مختلف خیالات کے لوگ، مختلف ذہنیتوں کے لوگ، اس کے اندر مختلف زبانیں، اس کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز، ان سب اپنے خول سے باہر نکلنا ہوگا. ہمیں ان سارے خولوں سے باہر نکلنا ہوگا، کیونکہ ہم جس سبجیکٹ پہ یا ہم جہاں پہ ہم رائٹس لینا چاہتے ہیں ہمارے رائولز بھی ہیں. ہم واحد ریجن ہے، ہمارے جتنے مطالبات ہوں گے ان کی مخالفتیں بھی ہیں. باقی کسی قوم کے تو مخالفت شاید نہ ہو، لیکن ہم جو رائٹس لینا چاہتے ہیں اس کی مخالفت بھی بڑی اسٹرانگ، کہ شاید ہم واحد صوبہ ہیں یا واحد ریجن ہیں جو کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے 2 سال تازہ کی بات ہے 2021 میں آپ کا ابولی صوبے کی بات تمام پولیٹیکل پارٹیز نے سائن کی ابولی صوبے کے اوپر. آج کسی نے بھی ابولی صوبے کے کنسپٹ کو سپورٹ نہیں کیا. ہم واپس ہمیشہ پیچھے جانا چاہتے ہیں، ہم واپس پوائنٹ سکورنگ کرنا چاہتے ہیں. ہم ہر چیز کے اندر پولیٹیکل ایک اپنے آپ کو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ اپنی پارٹیوں کو تھوڑا نیچے کریں، اپنی ذاتوں کو بھی تھوڑا نظر نیچے کریں، گلگت بلتستان کو تھوڑا سا بالا کریں، اپنے آپ سے تھوڑا سا اوپر کریں تو گلگت بلتستان کا مسئلہ حل ہوگا. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تشخص کے بعد اکانومی کا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکنامکلی تیار نہیں ہیں، ہمارے اندر وہ ویلتھ آج نہیں ہے. جس حساب سے اوپننگ ہوئی ہے، اگر اس اوپننگ کو کنٹینیو رکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب گلگت بلتستان میں اجنبی ہوں. جو حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس حساب سے ہمیں بہت ساری چیزوں کے اوپر اتفاق کی ضرورت ہے، ہم آہنگی کی ضرورت ہے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کوہیرنس ہے. اگر ہم کوہیرنس کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، ہم آہنگی میں کامیاب ہوتے ہیں، پولیٹیکلی بھی، لنگوسٹکلی بھی، لسانی ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے اگر ہم کسی کامن ایجنڈے کے اوپر جمع ہوتے ہیں، اپنی سیاستوں سے بالا ہو کے سوچتے ہیں، تو گلگت بلتستان کے لیے آنے والی نسل کے لیے کوئی تھوڑا بہت تحفظ ہو. بصورت دیگر آج گوادر ہے
इंटरनेशनली बहुत ज्यादा रिकग्निशन है, तो शायद गवादर के अंदर बलूचिस्तान का कुछ स्टेक ही ये ना हो कि गिलगित बल्तिस्तान टूरिज्म की हब बन जाए और सारे मतलब ब्रांड की होटल्स गिलगित बल्तिस्तान में बन जाए और सारी मतलब दुनिया के ब्रांड्स गिलगित बल्तिस्तान पहुंच जाए, अब कोने कोने सारी मतलब जायदादें बेच के कल को आप सिर्फ तमाशा देते, तो इस तरह की ओपनिंग के हम खिलाफ हैं। हम ये समझते हैं कि अपनी इकोनॉमी को का तहफ्फुज़ करें, आने वाले नस्ल की इकोनॉमी का तहफ्फुज़ करें, जवानों की इकोनॉमी का तहफ्फुज़ करें। इकोनॉमी ही टॉप प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि हम अगर अपनी इकोनॉमी बचाना चाहते हैं, आने वाली नस्ल को बचाना चाहते हैं, तो अपने इकोनॉमी को, आने वाली नस्ल को बचाने के लिए आज से आपको बहुत सारे इकदाम करने पड़ेंगे, ताकि जब आप तैयार होंगे तो आप ओपनिंग भी करेंगे। जब आप, मैं ये समझता हूं कि आज गिलगित बल्तिस्तान का कोई एक बंदा भी ऐसा नहीं है कि जो 5 स्टार होटल खुद बना सकता। जब हमारे अंदर ये कैफियत ही नहीं है, तो जब तक हमारे अंदर ये कैफियत नहीं आती, मैं तमाम 5 स्टार होटल्स की गिलगित बल्तिस्तान में बनाने के मैं मुखालिफ, मैं ये समझता हूं कि मुझे मुखालिफत करनी चाहिए आज, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब तक हम तैयार नहीं होते तो अपनी तैयारी पहले करें। इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा, गिलगित बल्तिस्तान बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली रिच एरिया, जिस सब्जेक्ट में हम बात करें, टूरिज्म में, मिनरल में, एग्रीकल्चर में, एल्टीट्यूड पे, ग्लेशियर्स पे, जहां जहां हम नजर दौड़ाते हैं, हम दुनिया के रिचेस्ट रीजन है। और आज भी दुनिया के अंदर हम जब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को कंपेयर करते हैं तो वी आर इन टॉलेस्ट लेवल के ऊपर हमारी इकोनॉमी है, और हमारा रीजन बहुत ज्यादा मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिचेस्ट एरिया में हम रहते हैं। तो इसको ऊपर मद्देनजर रखना है। लामाला इसको भी देखें, आपकी तशक्कुस को भी देखें, आपकी मतलब आने वाली मतलब पॉलिटिकल पार्टीज का भी आपस में डिस्कोर्स पे बैठने की जरूरत है, ताकि हम जितना हम कंसेंसस कर सके इतना ही हम गिलगित बल्तिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया एडवोकेट साहब। और हफीज़ रहमान साहब की तरफ आते हैं। बड़े सियासी मसाइल तकरीबन अब तक डिस्कस हो चुके हैं, हुकूक और कुछ और मसाइल जिनके ऊपर बात हुई है, उनके लिए कोई नया पहलू निकला है। हफीज़ रहमान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने आज सबको यहाँ पे 70 साल एक मसले पे 3 मिनट बोलने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं और आप सुन रहे हैं। यकीनन ये एक अच्छी काविश है, हमारी सियासी जमातों की तमाम की यहाँ रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। और इन्होंने जो गिलगित बल्तिस्तान के, चूँकि आपने फर्स्ट 3 मिनट में ये कहा कि सियासी मसले में तो नंबर 1 पे यही आता है जो यहाँ जिक्र हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारा स्टेटस है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के अंदर ये न होने से क्या मसाइल आ रहे हैं, इसको हमें ज्यादा बहस करनी चाहिए कि चले अगले 20 साल भी नहीं होते, अगर इसी तरह हम डिवाइड रहते हैं, अगले 20 साल में भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल अगले 50 साल में भी नहीं मिलता, तो आपके पास एक आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए, एक खुशहाल गिलगित बल्तिस्तान बनाने के लिए आपका कौन सा हाथ है जिसने आपको रोका हुआ, इस पे बहस होनी चाहिए। स्टेटस जो है जीबी के अंदर, एक तो हम सब जैसे हमारे दोस्तों ने कहा, क्योंकि ये इलाका मसला कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ है, इसको आइसोलेशन में इसका कोई हल मुमकिन नहीं है। क्या कश्मीर के अपने 2 पार्ट्स को, जो राइट्स उस तरफ वाले पार्ट्स का तो मकबूजा कश्मीर है, वो तो कश्मीर को डिस्प्यूट नहीं मानता। इस तरफ जो हम पाकिस्तान है जो कहता है कि पूरी रियासत है कि जम्मू कश्मीर डिस्प्यूट है, हमारे उनके मौकफ में यही बड़ा फर्क है, वो इसको डिस्प्यूट ही नहीं मानते। हमारा मुद्दा यूनाइटेड नेशन में ये है कि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है जी। अब हमें ये गौर करना चाहिए कि आजाद कश्मीर में जो स्टेटस है उसको देने में मसला कश्मीर तो रुकावट नहीं है, उसको देने में आइन तो रुकावट नहीं है, उसको आप तक पहुंचाने में जो है वो किस किस्म की कोई गवर्नेंस उसमें आइन में तरमीम करने की जरूरत तो नहीं है। तो हम इस इशू को जब तक सियासी जमातें, जब कैमरा लगा हो तो सच्ची बात करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए कि हम सियासी जमातें, हमने वोट लेने हैं, हमने पॉपुलर बातें करनी है। ये वो इश्यूज हैं जिस पे मैं समझता हूं कि फेडरल वफाकी जमातें, वफाकी मजहबी सारी जमातों को बैठना चाहिए, एक मिनिमम मैक्सिमम चार्टर ऑफ
گلگت بلتستان کے حوالے سے ہمیں اتفاق کرنا چاہیے. اب اس سے جو جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ یہی ہے کہ جیسے ہمارے کاظم محسن صاحب نے فرمایا کہ 2009 سے پولیٹیکل ارتقاء کا یہ سلسلہ شروع ہوا, 2018 کا آرڈر آیا, اس کے بعد کوئی مزید ڈیولوشن نہیں ہوئی ہے. اب انہوں نے جیسے فرمایا کہ اس کے اندر جو ہے پرائم منسٹر جو ہے جب چاہے کسی قانون کو اڑا سکتا ہے. آج تک تو پرائم منسٹر نے جی بی اسمبلی کے کسی قانون کو نہیں اڑایا. اس کو تھوڑا سا ہمیں ڈیبیٹ میں لانا چاہیے کہ گورننس آرڈر میں وہ کون سی شک ہے کہ جس شک کے تحت وہ آپ کے اوپر وہ حاوی ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ اب صوبوں کے پاس, اور جی بی کو ہم 5 صوبہ مانتے ہیں, تو آپ کو پنجاب اسمبلی والے اختیارات ملیں گے نا, آپ کو سندھ اسمبلی والے اختیارات ملیں گے. سندھ کے پی کے 4 اسمبلیوں میں فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ حافظ امجد صاحب ہمیں گائیڈ کریں گے, وہی لیجسلیٹو لسٹ جی بی کے اوپر بھی لاگو ہے. فیڈرل پنجاب کے لیے جو قانون سازی کرتا ہے وہ ہمارے لیے بھی وہی قانون سازی وہی کرتا ہے. اب ہم اس کو کنفیوز کرتے ہیں, ہمارے بہت سے جو ہے وہ بعض بھائی جو ہے, جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں یار وہ گورننس آرڈر کوئی چیز ہی نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے. آج آپ کو فزیکل اٹانومی بھی ملی ہوئی ہے, معاشی طور پہ آپ تو تقریباً جو بجٹ سازی آپ وہ خود کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ ہمارا عام اس وقت جو بڑا ایشو ہے, مثال کے طور پہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں وہاں پہ 10 لاکھ 20 لاکھ ٹورسٹ آتے ہیں جی, 20-40 ارب روپے وہاں خرچ کرتے ہیں. سردیوں میں سود سمیت واپس کرنے کے لیے 10 لاکھ لوگ ہم واپس ادھر آ جاتے ہیں. ایسے ہی نا جی, اگر 10 ارب وہاں خرچ ہوتا ہے 1 ہفتے کے لیے کوئی ٹورسٹ آتا ہے, اب ہم واپس کرنے کے لیے 3 مہینے کے لیے آ جاتے ہیں ادھر سارے, تو 40-50 ارب روپے ہم واپس کر رہے ہیں. اس ایشو کو ایڈریس کرنے میں آخر کس نے ہمیں روکا, کس آئینی شک نے ہمیں روکا ہو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے؟ اور میری جو ہے وہ اس بات پہ, چونکہ سیاسی جماعتیں ہم ملتے رہتے ہیں آپس میں, آپ نے بھی آج بٹھا دیا ہے, میری تجویز یہ ہوگی اسی حوالے سے کہ جو پولرائزیشن ہے سیاسی جماعتوں میں, علاقائی جماعتوں میں, مذہبی جماعتوں میں, اس کو کم سے کم کیسے کیا جائے, کیسے ان کا ملنا جلنا, جیسے یہ اپوزیشن لیڈر صاحب فرما رہے تھے کہ ڈائلاگ نہیں ہے آپس میں. یہ بات صحیح ہے کہ جب تک سیاسی جماعتیں ہیں, ایک چارٹر آف اکانومی تو ہم کر سکتے ہیں نا. آج ہم بیٹھ کے بجلی, آٹا اور اس کے علاوہ گندم کا جو ایشو ہے, زمینوں کے جو ایشوز ہیں, اور ٹیکس کا جو ایشو ہے, اس کے اوپر ہم مل کے اس بات پہ اتفاق کر لیں کہ امجد صاحب کی کل گورنمنٹ بنتی ہے تو یہ ایشوز یہ نافذ کریں, ہم ساتھ دیں گے. اگر ہمارا اندازہ لگانا ہونا کسی سیاسی جماعت کا, وہ حکومت میں بیٹھ کے کیا کہتی ہے, اپوزیشن میں بیٹھ کے کیا کہتی ہے, اس سے پتہ چل جاتا ہے. ہم حکومت میں بیٹھ کے کچھ اور کہتے ہیں, اپوزیشن میں آ کے کچھ اور کہتے ہیں. پالیسیز کی بات کر رہا ہوں, اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے. تو میری گزارش یہی ہوگی کہ ایک فورم کریٹ ہونا چاہیے. کاوش کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اس میں ہم گلگت بلتستان کے حوالے سے تمام جو سیاسی جماعتیں نہیں تو کم سے کم اکثریتی جماعتیں جو ہے ایک چارٹر پہ ہم اتفاق کر لیں کہ چلے اگر آپ 5واں آئینی صوبہ ہماری ڈیمانڈ 1 ہے وہ آپ نہیں کر سکتے تو فی الحال کے لیے ہمیں یہ مسئلہ اس طریقے سے حل کر کے دے دیں تاکہ ہم وہاں پہ گورننس کو آگے بڑھا سکیں, نظام کو آگے بڑھا سکیں, لوگوں کی زندگیوں میں کوئی سکھ چین مزید لا سکیں. تو اس کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ میں یہاں تو بات کر لوں, کل گورنمنٹ میں بیٹھ کے جو ہے میں اس کو بھول جاؤں نہیں, اس کو یاد کرانے کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. ہم اتنی ڈیوائیڈڈ فیملی سوسائٹی ہیں, یقین کریں کہ مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کسی اختلافی معاملے پہ, سیاسی مسئلے پہ بات کرتے ہیں تو اگلا اس کو مذہبی عنق سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے, اس کو علاقائی اس سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ہم سب سے زیادہ آزمائش میں ہم فیڈرل پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اس لیے کہ ہماری جماعتوں میں مکسڈ ہیں, تمام کمیونٹیز کے لوگ وہاں پہ ہماری جماعتوں میں موجود ہیں. ہمارے لیے کسی بیلنس اوپینین دینا بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے, کوئی رائے دینا ہی بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے, کیونکہ اگلا اس کو فوری طور پہ اٹیچ کر دیتا ہے وہ کسی نہ کسی سیکٹ, کسی نہ کسی ریجن سے. تو آج الحمدللہ ثم الحمدللہ گلگت بلتستان میں امن ہے, خوبصورتی ہم سے پارا چنار میں زیادہ ہے. ان کے حالات آپ دیکھیں, ہم سے کئی گنا زیادہ خوبصورت علاقہ ہے. انگریزوں نے پورے فرنٹیئر میں سب سے خوبصورت ترین علاقہ ڈکلیئر کیا تھا پارا چنار.
ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہماری جن دوستوں نے یہ جمع کیا کہ یہ آخری اور پہلی نشست نہیں ہونی چاہیے. ایک فورم کریٹ ہونا چاہیے. ہماری جماعتوں کے مختلف ٹیئرز ہیں, وہ آپس میں ملیں, بیٹھیں, بات چیت کریں. اگر ہم ایک ایسے خطے میں رہ رہے ہیں جو 70 سال میں آئین کے بغیر ہے, لیکن اس کے باوجود الیکشن میں یہ ایشو نمبر 1 نہیں ہے, کسی سے آگے جماعت کریں, عوام اس کو ووٹ نہیں کر رہی ہے. ہوتا تو ان بھائیوں کو ووٹ کرتے جو اس ایشو پہ 70 سال سے بات کر رہے ہیں. لوگوں کے سوشل ایشوز ہیں, تو ہم سیاسی جماعتیں اس کو اٹیچ کر لیں اور بیلنس کریٹ کریں. یہ سوچیں, یہ فائنل کریں کہ حالت تو یہ ہے کہ گندم کے لیے لاکھوں کی تعداد میں لوگ باہر آئیں گے, لیکن سوشل جو آپ کے پولیٹیکل رائٹس ہیں اس پہ ڈویژن آف اوپینین کی وجہ سے لوگ جمع نہیں ہوتے. تو کیا کون سا ایسا کامن ایجنڈا ہے جس کو ہم بنا کے بغیر لڑ کے, بغیر روڈ بلاک کیے, بغیر جلسے جلوس کیے ہم اسلام آباد میں آئیں, اپنی فیڈرل پولیٹیکل پارٹیز کے پاس مل کے چلے جائیں. تمام جی بی کے سیاسی نمائندے جو ہے مل کے ایک پارٹی کے لیڈر کے پاس جائیں, اس کے دن اگلے دن دوسری پارٹی کے پاس جائیں, اگلے دن تیسری پارٹی کے پاس چلے جائیں, پھر پریس کلبوں میں جائیں, اوپینین میکرز کے پاس جائیں. پھر جو ہمارے اس ملک میں جو اسٹیبلشمنٹ ہے, ٹھیک ہے جی, کچھ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رکاوٹ ہے, تو ان سے بھی جا کے مل لیں, بات چیت کر لیں. جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم لڑ کے کوئی چیز نہیں لے سکتے, وہ ہم کہتے ہیں نا ہمارے آبا و اجداد نے آزادی دی ہے, تو علامہ اقبال نے کہا تھا وہ تھے تو آبائی تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ میں ہاتھ درے منتظر فردا ہو. تو ہمیں پھر ڈائلاگ کر رہے ہیں, بات چیت کرنی ہے, قائل کر رہے ہیں. قائل کرنے کے لیے پھر ہم اپنی انا سے, اپنی کھول سے باہر آنا ہوگا. ہو سکتا ہے میں جو تجویز دے رہا ہوں وہ کل جب فورم میں جائے گی تو قابل عمل نہ ہو, تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. میں اس کی چھوٹی سی مثال دے کے بعد اختتام کروں گا. یہ جو گلگت بلتستان ہے, اس کا نام جو ہے وہ 2009 سے پہلے شمالیہ لگیا تھا, ٹھیک ہے جی. امجد صاحب گواہ ہے, ہم لوگ اس وقت ARD تھی نہیں, ARD ہماری تھی گلگت بلتستان میں. میں اور امجد صاحب یہ اس وقت پیپلز لائف فورم کے پریزیڈنٹ ہیں. اگر آپ رائٹ ڈائریکشن پہ کام شروع کریں تو ممکن ہے یا نہیں ہے. آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں. ہم نے مشترکہ طور پہ کانفرنسز کی کہ یہ شمالیہ لگجات کی وجہ سے ہمارا جو ہے وہ دہشت گردی کی وجہ سے پورے جو ہے وہ ٹوریزم زیرو ہو چکا ہے. آزاد کشمیر میں فلڈ آیا تھا, زلزلہ آیا تھا, اس وجہ سے بھی دنیا سمجھتی تھی شمالیہ لگجات کو. لفظ شمالیہ لگجات تو ہماری آئیڈینٹی ہم سے چھینی گئی تھی. ہم سب نے مل کے کوشش کی, سیاسی جماعتوں نے ہی کوشش کی, کوئی جلوس نہیں نکالا, کوئی دھرنا نہیں دیا, کوئی ہنگامہ نہیں کیا, آپس میں کنسنسس کیا. کنسنسس نہیں ہوا تو آخر میں اسی طرح کا ایک فورم بلایا جس میں 3 لوگوں کو جیوری رکھا گیا. عنایت اللہ شمالی صاحب آج بھی حیات ہیں, سید یحییٰ صاحب فوت ہو چکے ہیں, اور اس کے علاوہ فدا علی اسار صاحب آج بھی حیات ہیں. ان 3 کو ہم نے اسٹیج پہ بٹھایا اور بٹھا کے ہم نے اپنی رائے دی. ہم کوئی کہہ رہا تھا گلگت بلتستان, کوئی کہہ رہا تھا بلورستان, کوئی کہہ رہا تھا کیا. تو جیوری نے فیصلہ دیا کہ گلگت بلتستان نام ہونا چاہیے. اس کو لے کے ہم اسمبلی میں گئے. اس وقت اسمبلی نے ایک سلیکٹ کمیٹی بنائی, کمیٹی نے اس پہ اتفاق رائے کیا, اسمبلی نے 2 تہائی اکثریت کے ساتھ وہ ریزولوشن پاس کیا. اس ریزولوشن کو لے کے یہاں ہم آئے. قاہرہ صاحب اس وقت وزیر امور کشمیر تھے. ہم نے ان سے گزارش کی کہ ہمارا تمام جماعتوں میں اس بات پہ اتفاق ہوا, اسمبلی نے ریزولوشن دیا ہے, لہذا آپ نئے ترمیم جو کر رہے ہیں جی بی کے آرڈر میں, اس میں گلگت بلتستان کا نام واپس کیا جائے. ہم مشکور ہیں محترم قاہرہ صاحب کا, انہوں نے سنا, میں تھا, غلام احمد صاحب تھا اور فدا محمد ناشاد صاحب تھے. انہوں نے اس وقت پھر لوگوں سے اپنی چیک بھی کیا, اپنی جماعت سے بھی چیک کیا, اور گلگت بلتستان کا نام, آپ سے چھینا ہوا نام آپ کو واپس مل گیا, بغیر ہڑتال کے, بغیر جلسے جلوس کے, بغیر کسی ہنگامے کے. تو کیا آج جو بھی طاقت جس کے پاس ہے وفاق میں, ہم ان کو قائل کرنے کے لیے اگر ہم ساری سیاسی جماعتیں قابل عمل تجویز کو لے کے جائیں گے نا, تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہم جو ہے وہ ناقابل عمل قسم کی چیزوں پہ ڈٹے رہیں گے اور پاپولر موقف بنا کے سوشل میڈیا میں, یوتھ میں, ایک نوجوانوں میں پاپولیٹی حاصل کرنے کے لیے, تو پھر تو وہ تو حاصل ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ حاصل نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ, بہت شکریہ حافظ صاحب.